حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کے پہلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی، زمین پر ان کی محنت کا آغاز ہوا اور کیسے ان کے پہلے روزے نے ان کے بدن کی سیاہی کو مٹا دیا۔ مگر اب قصے میں وہ موڑ آنے والا ہے جس نے انسانی تاریخ کا سب سے پہلا المناک واقعہ رقم کیا، جب اللہ کے حکم سے حضرت آدم نے اپنی اولاد کی شادی کا فیصلہ کیا تو ایک بیٹے کے دل میں حسد کی وہ آگ بھڑک اٹھی جس نے دنیا کو پہلا قتل اور باپ کو پہلا گہرا صدمہ دیا۔ تاہم آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق شادی کر دی۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل سے کہا، میری بہن کو طلاق دے تاکہ میں اسے اپنی خدمت میں رکھوں۔ حابیل نے ایمانداری سے انکار کر دیا، میں ہرگز اپنے والد اور خدا کا حکم رد نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کے دلوں کو تسکین دینے کے لیے ایک انصاف کا طریقہ بتایا۔ دونوں بھائی کوہ منا پر جا کر 2 قربانیاں رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اکلیما اسی کی بیوی رہے گی۔ دونوں بھائیوں نے حسب حکم باپ قربانیاں کوہ منا پر رکھ لی۔ حابیل نے فربا اور قابیل نے لاغر جانور اور دعا مانگی۔ اسی لمحے سیمرغ جیسی ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیا، مگر قابیل کی قربانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ قابیل کا حسد انتہا کو پہنچ گیا۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے حابیل سے بولا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ حابیل نے عاجزی سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ حابیل نے مزید کہا، اگر تو مجھ پر ہاتھ چلائے گا میں تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، میں سارے جہان کے مالک اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوہ منا، جو آج تک حاجیوں کا محل مناجات ہے، آدم کے زمانے میں آتش حاکم تھا جو عدل کے لیے نازل ہو کر مقبول چیز کو جلا دیتی تھی۔ قابیل اس شدید جلن اور عداوت کے ساتھ حابیل کے قتل کی تدبیریں کرنے لگا۔ کسی نے اس زمانے میں کسی کی خود خونریزی نہیں کی تھی۔ ایک دن حضرت آدم مکہ گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے موقع دیکھا اور حابیل کے بکری خانے کے پاس آ گیا۔ وہ تردد میں تھا کہ کس طرح مارے۔ شیطان لعین ایک شخص کی صورت میں ایک سانپ لے کر آیا اور پتھر سے اسے مار ڈالا، یوں قابیل کو قتل کا طریقہ سکھایا۔ قابیل نے ابلیس سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور اپنے بھائی حابیل کے سر پر مارا۔ حابیل مر گیا۔ وہ مردود قابیل اللہ کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر متردد ہوا کہ اب کیا کرے۔ اس نے لاش کو کندھے پر لادا اور پریشانی کے عالم میں گرد عالم پھرنے لگا۔ جس زمین پر اس کا لہو یا بدن گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دوست حابیل کی فضیحت رسوائی منظور نہ تھی۔ تب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر قاتل کوے نے اپنے پنجے اور چونچ سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنائی اور مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ قابیل نے یہ دیکھ کر افسوس سے کہا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کے برابر ہو جاؤں اور اپنے بھائی کا عیب لاش چھپاؤں۔ قابیل نے شرمندگی سے قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا، پھر چھپنے کا ارادہ کیا۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ حکم الہی سے زمین نے اسے زانوؤں تک داب لیا۔ قابیل نے رو کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا خدا، ابلیس بھی مردود ہے، اسے بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خونریزی نہیں کی تھی۔ قابیل نے پھر کہا، یا خدا، میرے باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوئے تھے، انہیں بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحمی کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ زمین نے اسے سینے تک دبا لیا۔ تب قابیل نے ایک آخری تضرع کیا، یا رب، میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، اس کلمہ کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دے۔ ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ زمین نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا جس نے نیزہ سے قابیل کو مارا، پھر زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ یہ عذاب روز قیامت تک اس کا مقدر رہے گا۔
حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ سے لوٹے تو اپنے پیارے بیٹے حابیل کو تلاش کیا مگر نہ پایا۔ انہوں نے کھانا پینا سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز اس کے فکر و غم میں رہتے۔ ایک دن خواب میں دیکھا کہ حابیل درد بھری آواز میں اے پدر کہہ کر پکار رہا ہے۔ آدم زار و قطار رونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم کے ساتھ اس کی قبر پر گئے۔ جب آدم نے دیکھا تو فرمایا اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون یہاں ٹپکتا۔ جبرائیل نے بتایا کہ زمین نے اس کا لہو پی لیا ہے۔ آدم نے زمین پر لعنت بھیجی تو زمین نے خون اگل دیا۔ آدم و حوا نے قبر کھودی، لاش کو نکالا، خون سے لت پت اور مغز نکلا ہوا حال دیکھ کر دونوں بے تحاشا روئے۔ آسمان کے فرشتے بھی اس حال پر گریہ ہوا زاری کرنے لگے۔ حضرت آدم نے حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے 40 روز تک تمام عالم کے گرد پھرایا۔ ہر موضع اور ہر پرندہ ان کی ماتم داری میں شامل تھا۔ آخر کار آپ نے حابیل کو دفن کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے تو اپنے بیٹوں سے جنت کے میووں کی خواہش کی۔ بیٹے میوے لانے گئے مگر حضرت شیث علیہ السلام آپ کی تیمارداری میں رہے۔ آدم نے شیث سے دعا کی درخواست کی مگر شیث نے کہا کہ آپ پاک ہیں اور آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آدم نے شرمندگی سے کہا میں گندم خوری کے باعث خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں، تم پاک ہو۔ حضرت شیث نے دعا مانگی تو جبرائیل ایک زرعِ طبق میں طرح طرح کے میوے جیسا کہ امرود، سیب، انگور وغیرہ اور ایک حور کے ساتھ حاضر ہوئے۔ یہ حور حضرت شیث کی زوجیت کے لیے جنت سے بھیجی گئی تھی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہونے والے تھے۔ حضرت آدم نے میوے کھائے اور بیٹوں کو وصیت کی کہ اب میرا دنیا سے کوچ قریب ہے، شیث میرا قائم مقام رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ سب نے اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور بیٹوں نے نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو دفن کیا اور 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔